سر آپ نے فرمایا ہے کہ آج کل بیعت کچھ کم ہو گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اصلی گاہک جب آ جائے تو پھر دکانیں بند ہو جاتی ہیں، یا نقلی خریدار آ جائے تو پھر دکانیں بند ہو جاتی ہیں، یا دونوں باتیں ہوں۔ اگر اصلی دکاندار آ گئے تو نقلی دکانیں بند ہو جائیں گی، اگر سارے کے سارے گاہک اصلی ہو جائیں تو پھر دکانیں بند ہونی شروع ہو جائیں گی، ورنہ نقلی کام تو چلتا رہتا ہے۔ اگر بیعت کا شعبہ بند ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے طالب ختم ہو گئے ہیں اور طالب زر آ گئے ہیں، طالب دنیا آ گئے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے کے طالب آ گئے ہیں۔ اس لیے یہ شعبہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا، یا الگ ہوتا گیا، یا خاموش ہوتا گیا۔ اب لوگ اس شعبے میں دنیا کی آسودگی کی تلاش کر رہے ہیں، مگر جب وہاں سے انسان پریشان ہو کے بھاگے گا اور دنیا سے اس کا دل گھبرائے گا تو یہ اللہ کو تلاش کرے گا، پھر اس کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی روشنی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ ایک فرد کی زندگی اور آپ کی زندگی کے ارد گرد اور باقی ساری دنیا میں درویش اور فقیر پھیلے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو کافروں میں اس طرح کے دعوے پیدا ہو گئے ہیں، سو کالڈ یعنی نام نہاد درویش ادھر بھی پیدا ہو گئے ہیں جو ریفارمر کہلاتے ہیں، مسلح کہلاتے ہیں۔ تو اب تو ہر طرف یہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ کی ذات کے اندر بیعت کی تمنا کم ہو گئی۔ اگر آپ فلم دیکھنے والے بن جائیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ سارے شہر میں فلمیں لگی ہوئی ہیں اور سارا شہر فلم بین ہے۔ اسی تماشا دیکھنے والا کہے گا کہ ہر جگہ تماشا ہو رہا ہے، گھر گھر تماشا لگا ہوا ہے اور ہر شہر میں یہ کاروبار ہو رہا ہے۔ اگر آپ کی تمنا مزاروں کی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ لاہور کے اندر سینکڑوں اچھے آستانے اور مزار مل جائیں گے۔ مزاروں پر جانے والے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کل کہاں گئے تھے؟ کل ہم میاں میر صاحب رحمت اللہ گئے تھے، آج کا دن شاہ جمال رحمت اللہ جائیں گے، پھر شاہ کمال رحمت اللہ جائیں گے، داتا صاحب رحمت اللہ کل جائیں گے۔ یعنی ان کے پاس پورے مہینے کا پروگرام ہوتا ہے۔ تو فلم والے کو ہر جگہ فلم مل جائے گی، کھیل کود والے کو ہر جگہ کھیل کود کا موقع مل جائے گا، اور مزار پر جانے والے کو ہر جگہ مزار مل جائے گا۔ یہ بات مزاج اور سنگت سے سمجھ آتی ہے۔ سنگت جب تک بیعت والی نہ ہو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سنگت جب تک بیعت والی نہ ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کی سنگتیں کمزور ہو گئی ہیں، سنگتیں ٹوٹ گئی ہیں، اس لیے آپ کو وہ جو مقامات نظر نہیں آتے۔ پھر یہ بھی ہے کہ پرانے مقامات اور خانقاہوں پر حالات بدل گئے ہیں۔ جہاں ایک بزرگ بیٹھتے تھے اب وہاں پانچ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بزرگ کے 5 عرس ہوتے ہیں۔ تو یہ کمال کی بات ہے کہ ایک بزرگ کے 5 عرس ہوتے ہیں، 5 دن منائے جاتے ہیں اور الگ الگ دن منائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آستانے پہلے سے زیادہ ہو گئے، بندے زیادہ ہو گئے، لیکن آپ کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے اندر قبول کرنے کی یہ صلاحیت بڑھ گئی تو سب کچھ خود بخود محسوس ہوگا کہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ کچھ کم ہو گیا ہے، کم نہیں ہوا بلکہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، صرف آپ کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔ ایک تو یہ آپ کی عمر کی وجہ سے کم ہو گئی ہے، اور پھر آپ نے غلطی سے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ چھوڑو جی سب ایسے ہی ہے، اصل بات اب نہیں رہی۔ ایک آدمی کو بتایا گیا کہ دریا کے کنارے جو کنکریاں ہیں اور سنگریزیں ہیں ان میں کہیں نہ کہیں پارس ہے، اور یہ پارس جس شے کو لگتا ہے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ تو وہ اللہ کا نام لے کر وہاں بیٹھ گیا، دریا کے کنارے سنگریزے وہ دیکھتا رہا، لوہے کی ایک انگوٹھی ہاتھ میں رکھی اور ایک ایک کنکری سے اسے لگاتا گیا، جس کنکری سے کچھ نہ ہوتا اس کو دور پھینک دیتا، کیونکہ وہ تو پتھر تھا۔ مجھے کرتا گیا، ایک ایک کرتے کرتے وہ اتنا میکینیکل ہو گیا کہ ایک پتھر اٹھایا، لگایا اور پھینکا، پھر پتھر اٹھایا اور لگایا پھینکا، اسی عمل میں وہ پتھر بھی پھینک بیٹھا جس سے لگ کر وہ انگوٹھی سونا ہو گئی تھی۔ تو اب وہ غلطی سے پارس کو بھی دریا میں پھینک چکا تھا۔ یہ انسان کی ریجیکٹ کرنے کی عادت ہے کہ بعض اوقات جو صحیح مقام ہے اسے بھی ریجیکٹ کر جاتا ہے، رد کر جاتا ہے۔ جس طرح دروازے پر غلط سائل آتے ہیں کہ اللہ کے نام پر دے بابا، تو انسان کہتا ہے کہ معاف کرو بابا، پھر ایک روز اللہ کہے گا کہ میں تیرے پاس آیا تھا اور تو نے مجھے بھی جواب دے دیا، میں نے اپنے نام پہ مانگا تھا، تو نے مجھے بھی کہہ دیا کہ معاف کرو، تو وہ کہے گا کہ مجھے کیا پتا تھا، کیونکہ میری تو عادت ہی ہو گئی تھی کہ سب کو خالی لوٹا دوں۔ تو آپ کہیں یہ عادت نہ بنا لیں کہ آپ سب کو ریجیکٹ کرتے جائیں، بھگاتے جائیں، بلکہ قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ کوئی مقام غلط مقام نہیں ہوتا، بلکہ ہر مقام صحیح مقام ہے، کیونکہ صحیح آدمی غلط مقامات سے بھی صحیح منزل پا لے گا۔ شرط یہ ہے کہ آدمی صحیح ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ اگر ایک مسافر اس وادی سے نکلا، اس وادی سے نکلا، ادھر سے گیا ادھر سے گیا، غلط راستے سے گیا، گمراہی سے گیا، بے راہ راستوں سے گیا، تو چلتے چلتے وہ منزل پہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے گا۔ وہاں جب وہ منزل کے کنارے پر ہوگا تو وہاں اس کو ایک صحیح آدمی مل جائے گا جو اسے اٹھا کے اس منزل پہ بٹھا دے گا۔ جس کو صحیح منزل مل گئی اس کا سارا راستہ ہی صحیح ہے، وہ کامیاب ہے کیونکہ اس کو منزل مل گئی۔ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو ایسے سمجھیں کہ سارے گناہ بھی کامیاب ہو گئے۔ اس لیے آپ آج سے صحیح ہو جائیں۔ ایک آدمی گرو کی تلاش میں کسی کے پاس گیا، اس نے اسے ایک شاخ دی اور کہا کہ یہ زمین میں بو دو، اور جو درویش تیرے پاس ہے اس کے چرنوں کو دھونا اور اس دھومن سے اس شاخ کو سیراب کرنا۔ جب اس شاخ سے پھول نکل آئے تو وہ تمہارا گرو ہوگا، یہ اس کی نشانی ہوگی جس سے اسے پہچان لینا۔ تو وہ شخص بہت عرصے تک یہ عمل کرتا رہا، درویشوں کے پاؤں دھوتا رہا۔ بہت عرصے بعد ایک سادھو وہاں سے گزرا، اس کی پاؤں دھو کر پانی دیا تو پھول نکل آئے۔ تو شخص نے سادھو کے پاؤں پکڑ لیے کہ آپ میرے گرو ہیں، مگر اس نے کہا کہ میں تو یہ کام نہیں کرتا۔ تو شخص نے کہا کہ آپ کے پاؤں کے دھومن سے یہ پھول نکل آئے ہیں اور یہی آپ کی نشانی ہے۔ تو سادھو نے کہا اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں تمہارا گرو ہوں، اور اب میں تمہیں گر کی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں کے پاؤں تم نے عقیدت کے ساتھ دھوئے ہیں یہ سب اس دھوون کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ کی دنیا میں حق تلاش کریں تو ہر چیز ہی حق ہے، جو اس نے تخلیق فرمایا ہے وہ حق ہے، بلکہ عین حق ہے۔ لہذا سچا آدمی وہی ہے جو ہر طرف سے علم حاصل کرتے کرتے صداقت کے ساتھ اپنی منزل کو پہنچ جائے۔ شرط کیا ہے؟ منزل۔ ورنہ آپ ایک اور بات دیکھیں کہ ہم سارے کے سارے ایک سچے اور بہت سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مگر ہم سارے تو سچے نہیں ہیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح پیر مل جانے کے بعد بھی جھوٹا آدمی جھوٹا رہے، صحیح راستہ مل جانے کے بعد سچا اسلام ملا مگر مسلمان پھر بھی جھوٹا رہا، اور سچا ہو جانے والے کو سچ مل جاتا ہے۔ کافروں نے بھی مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بول رہے ہیں اور دین کا یہ راستہ سچا ہے۔ تو جب تک آپ کے اپنے اندر سچ وارد نہ ہو تو راستہ سچا نہیں ہوتا۔ راستہ سچا نہیں ہوتا بلکہ مسافر سچا ہوتا ہے۔ اگر مسافر سچا ہو جائے تو سچ کی منزل مل جاتی ہے، ورنہ تو سچ کے راستوں پر بھی جھوٹے لوگ چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہی آپ کو گلا ہے کیونکہ راستہ سچا ہے۔ مسجدیں سچی ہیں مگر بندہ جھوٹا ہے، وہ بندہ بے شک جھوٹا ہو مگر آپ سچے ہو جائیں۔ اگر آپ سچے ہو گئے تو آپ کے لیے سچی منزل سامنے ہے، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ یہ مقامات کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ گھر گھر میں ایک پیر پیدا ہو جائے تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھنا یہ ہے کہ آپ منزل پر پہنچتے ہیں کہ نہیں۔ آپ کا مسئلہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے کہ آپ منزل پر پہنچے کہ نہ پہنچے۔ اگر سارا شہر منزل پر پہنچ گیا لیکن ایک شخص رہ گیا تو خیال یہ رکھیں کہ کہیں وہ آپ نہ ہوں۔ آپ کو تو اپنی منزل کی فکر ہونا چاہیے، آپ ایسے ہی تبصرہ نہ کیا کریں۔ اللہ کی اپنی کائنات ہے، کیا ساری کی ساری دنیا خدا کو مانتی ہے؟ نہیں مانتی، تو گلہ نہ کریں، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں۔ اگر مانتے ہیں تو ایسے مانیں کہ جیسے ماننے کا حق ہے، اور اللہ کو ایسے چاہیں جیسے چاہنے کا حق ہے، اور اللہ کو ایسے تلاش کریں جس طرح کے تلاش کرنے کا حق ہے۔ بس آپ کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اس کے کاموں پہ تبصرہ نہیں کرنا۔ یہ اس کے راز ہیں اور پتہ نہیں کیا راز ہیں، اس سے آسانی ہو جائے گی، ورنہ پھر تو بڑی مشکل ہے۔